بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 334۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی، انہوں نے بیان کیا، یہ طویل حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضرت ام المومنین زوجہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے اور ہم نے مقام بیدا یا ذات الجیش اس مقام پہ پہنچ کے پڑاؤ کیا اور ٹھہرے۔ وہاں پہ میرا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا اور گم گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر گئے اور اصحاب بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، اور اس وقت آس پاس پانی موجود نہیں تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا کہ نہ ہمارے پاس پانی ہے اور نہ ارد گرد یہاں پہ پانی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے زانو مبارک پہ اپنا سر پر انوار رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹا، جن بھی کلمات سے ڈانٹا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوک یعنی کمر پہ چٹکی لے رہے تھے، یعنی غصے سے مار رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اگر کوئی چیز مجھے ہلنے سے مانع تھی، روکنے والی تھی، تو وہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نیند تھی، اور آپ میرے زانوں کے اوپر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے اس وقت وہاں پانی نہیں تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، بس تم تیمم کرو۔ پھر اسید بن حضیر انہوں نے کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت تو نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں تھی، تو ہم نے اس ہار کو اس کے نیچے سے پا لیا۔ خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، میرا ہاتھ ٹوٹ کے گر گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کی تلاش کے اندر وہاں پہ آپ ٹھہر گئے، اصحاب بھی آپ کے اتباع میں وہیں پہ ٹھہر گئے، اور وہ ایسی جگہ تھی آس پاس پانی نہیں تھا، نہ قافلے کے پاس پانی موجود تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کوئی بھی شے گم ہو جائے تو اس کو ہلکا اور کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کتنی محبت فرماتے ہیں کہ ان کی چیز گم ہونے کی وجہ سے آپ ان کے لیے ٹھہر گئے۔ پھر لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابوبکر دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضور کو ہم سب کو یہاں پہ ٹھہرنا پڑا، نہ قافلے والوں کے پاس پانی ہے نہ یہاں پہ ارد گرد پانی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں جب اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے تو آپ کے زانوں کے اوپر حضور سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو ڈانٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹیاں اگر کوئی غلطی کریں بالخصوص اپنے سسرال کے اندر تو انہیں اچھے طریقے اور مناسب طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح ضمناً یہ بھی بات ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو جائے تو والدین کو اپنی بیٹی کو بھی سمجھانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے گھر نہیں آ جانا چاہیے۔ اور اگر بیٹی لڑ جھگڑ کے گھر آ جائے چھوٹی سی بات کے اوپر اور پھر والدین بھی اس کا ساتھ دے تو یوں گھر بسا نہیں کرتے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی سبق ملتا ہے کہ عمل سے جب شور مشقت میں پڑے تو والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور سمجھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اپنی شور کی کتنی تابع فرمان اور محبت کرنے والی تھیں اور با وفا تھیں، اور حضور کے آرام کا کتنی پرواہ تھی۔ شور جب زانوں کے اوپر سر رکھ کے آرام فرما ہے تو آپ ہل نہیں رہی تھی، حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کوک میں آپ کی کمر میں چٹکی بھر رہے تھے، یعنی آپ کو ڈانٹ بھی رہے تھے اس طرح کہ آپ کا ڈانٹنا بھی حضرت عائشہ کو پتہ چل جائے اور شور بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پانی وضو کے لیے نہ تھا تو اس وقت اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت تیمم نازل کی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ پھر اسید بن حضیر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور آ کے کہا، ابو بکر
آپ کی اولاد کی اور آپ کی آل کی یہ پہلی برکت تو نہیں ہے، یعنی آپ کی اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا کی کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا اور یہ تیمم کی آیت اللہ پاک نے اتار دی۔ اور جب بھی انسان اس مشکل میں پھنسے کہ پانی نہ ملے، جان جانے کا خطرہ ہو، ڈاکہ پڑنے کا خطرہ ہو، پانی بہت مہنگا ہو اور صرف پینے کے لیے ہو، اور بہت ساری صورتیں ہیں، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کی جگہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم کی جو برکت اللہ نے اس امت کو عطا کی، یہ ایک اس امت کی خصوصیت ہے، اور دوسرا یہ تیمم کی برکت جو ہے اور یہ مسئلہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی آل اور آپ کی بیٹی جو ہے اس کی وجہ سے امت کو نصیب ہوا۔ بعض لوگ بخاری کو بنا عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں، بنا ادب مصطفیٰ پڑھتے ہیں، بنا مقام مصطفیٰ کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذاللہ اگر پتہ ہوتا کہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے تو حضور بتا دیتے۔ اس کا جواب محدثین نے فرمایا کسی چیز کا اظہار وقتی طور پہ نہ کرنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس چیز کا اس کو علم ہی نہیں ہے، جیسا کہ بلا تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، قیامت کا علم ہے، لیکن اللہ پاک نے بعین ہی وہ وقت جو ہے اس کو جو ہے اشاروں کنایوں کے اندر رکھا، کیونکہ اس کے اندر حکمت تھی۔ قیامت کا حتمی علم جو ہے وہ امت کو نہیں بتانا چاہیے، حکمت تھی اس لیے اس کا اظہار نہیں کیا، ہاں نشانیاں بتا دی اس کی۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہار کا علم تھا، لیکن آپ کو یہ بھی علم تھا اللہ کے بتانے سے کہ آیت تیمم نازل ہونے والی ہے، اللہ پاک ضرور کوئی آسانی پیدا کرے گا، اس وجہ سے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، یا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا کہ اے نبی آپ اس کا اظہار کر دیں۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کتنے بے رغبت تھے، اور آپ کے گھر کے اندر کئی دن جو ہے سوائے کھجور اور پانی کے کچھ نہ ہوتا، تو یہ کیسے ممکن تھا ایک ہار کے لیے آپ وہاں رک جاتے جہاں نماز کے لیے پانی نہ تھا، اور آپ وہیں رکے رہتے ہار کے لیے؟ یہ ایک حکمت تھی تاکہ آپ رکیں اور تیمم کی جو مسئلہ اور تیمم کی برکت جو ہے وہ میری امت کو حاصل ہو جائے۔ ورنہ قرآن مجید کی کئی آیات اور صحیح کئی روایات سے ثابت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا تھا، اور حضور کو علم غیب ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کے ساتھ شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ ذاتی ہے، اور حضور کا جو علم غیب ہے وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔